وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور نبی رحمت علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے آج 70ویں لیکچر میں ہم سب شریک ہیں۔ معزز ناظرین، حسب معمول سب سے پہلے تجوید کا سبق پڑھیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے تجوید میں حروف ادغام یعنی ادغام کا بیان شروع کیا تھا۔ ادغام کا معنی تھا ہوا ضم الشیء الی الشیء، ایک شے کا دوسری شے میں ضم کر دینا، شامل کر دینا، پیوست کر دینا یا مدغم کر دینا۔ اور اس کے بعد پھر حروف ادغام ہم نے کہا کہ وہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، ان کا مجموعہ تھا یرملون۔ حکم ان کا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر یا را میم لام واو نون سے کسی بھی کلمہ کی کسی لفظ کی ابتدا ہو رہی ہو اور ان کا ماقبل نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو یہ اپنے ماقبل یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں۔ اس کی مثالیں کل ہم نے نہیں پڑھی تھیں، تو آئیے ناظرین ہم شروع کرتے ہیں اس کی مثالوں سے اور پھر آج کے سبق کا اگلا حصہ بھی پڑھتے ہیں۔ جی، وہ ادغام کے 6 حروف تھے جن کا مجموعہ تھا یرملون، یا را میم لام واو اور نون۔ ان میں سے ہر ایک کی ہم مثال لیتے ہیں۔ پہلے ایسا لفظ جو یا سے شروع ہوگا، یعملو، پھر را سے ربہم، پھر میم سے ما، پھر لام سے لدن، اس کے بعد واو سے ولیجن، ولا نصیر، اس کے بعد نون سے نا۔ جی، ان سب کے شروع میں ناظرین ہم نون ساکن یا نون تنوین لکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہم پریکٹیکلی دیکھیں کہ ادغام کا طریقہ کار کیا ہے۔ من یعمل، من ربہم، من ما، من لدن، من ولیجن، ولا نصیر، اور من نا۔ جی ناظرین، آپ دیکھیے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یا را میم لام واو اور نون سے کسی کلمے کی ابتدا ہو، کسی لفظ کی ابتدا ہو اور اس کا ماقبل نون ساکن آ جائے تو کیا کریں گے کہ اس ماقبل کو اس حروف ادغام میں حرف ادغام میں ضم کر دیں گے۔ اب یہاں پہ توجہ فرمائیے کہ یا حروف ادغام میں سے ہے، یہ جو حروف یرملون ہیں یعنی ادغام میں سے ہے، ماقبل آ گیا ہے نون ساکن۔ قاعدہ یہ ہے کہ یا ماقبل کو اپنے اندر ضم کر لے گی یعنی اس کو اپنے اندر پیوست کر لے گی۔ جب نون کا یا میں ادغام ہوگا تو یا کے اوپر شد آ جائے گی۔ اب جب اس کو پڑھیں گے تو من یعمل نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ڈائریکٹ یہاں سے پڑھیں گے من یعمل، من یعمل۔ اس کے بعد آپ دیکھیے را تھی تو را بھی حروف ادغام میں سے تھی اور ماقبل آ گیا نون ساکن۔ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر حروف یرملون میں سے کسی بھی حرف کا ماقبل نون ساکن یا نون تنوین ہو تو وہ اس کا ادغام ہو جاتا ہے حروف ادغام میں۔ لہٰذا دیکھیے را کا ماقبل نون ساکن، را نے ماقبل کو اپنے اندر ضم کر لیا تو یہ شد آ گئی۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ یہاں شد ہے، لہٰذا ایک نہیں بلکہ 2 حروف ہو گئے۔ اب من لدن کی بجائے ہم ڈائریکٹ پڑھیں گے من ربہم، من ربہم۔ اس کے بعد دیکھیے میم ہے، میم بھی حروف ادغام میں سے تھی اور ماقبل نون ساکن، میم نے نون کو اپنے اندر ضم کر لیا تو شد آ گئی۔ اب یہ من ما نہ رہا، اب یہ ہو جائے گا میم ما، میم ما۔ اس کے بعد دیکھیے لام ہے،
لام حروف ادغام میں سے ہے، یہ بھی ماقبل نون ساکن ہے، لام نے نون کو اپنے اندر ضم کیا تو یہاں بھی شد آ گئی، لہٰذا اب من لدن کی بجائے پڑھا جائے گا من لدن، اس وجہ سے کہ نون تو یہاں نہیں رہا، وہ لام میں اس کا ادغام ہو گیا۔ ناظرین آگے دیکھیے، واو ہے، واو بھی حروف ادغام میں سے تھی، ماقبل نون ساکن، واو نے ماقبل کو اپنے اندر ضم کر لیا، شد آ گئی، من ولیجن کی بجائے یہ ہو جائے گا من ولیجن۔ اس کے بعد آگے چلیے تو یہ واو پھر حروف ادغام میں سے ہے اور اس کے اوپر آ گئی ہے شد۔ اب کیا ہے کہ ماقبل دیکھیں گے، ماقبل نون تنوین تھا، ابھی یہ ساری جو مثالیں ہم نے پڑھی ہیں یہ نون ساکن کی ہیں، ایک مثال میں نے نون تنوین کی بھی لکھی ہے، یہ تھا ولا نصیر، ولا نصیر تھا، جب واو حروف ادغام میں سے ماقبل نون تنوین ولی ین ولا نصیر تھا، نون تنوین آئی تھی یہاں پہ، اس کے بعد واو ادغام میں سے تھا، واو نے ماقبل نون تنوین کو اپنے اندر ضم کیا تو واو پر شد آ گئی، اب ولی ین ولا نصیر کی بجائے ہو جائے گا ولی ین ولا نصیر۔ اس کے بعد آپ دیکھیے نون بھی حروف ادغام میں سے ہے اور ماقبل نون ساکن، لہٰذا اس نے اس کو اپنے اندر ضم کر لیا، اب من نا کی بجائے ہو جائے گا من نا۔ تو یہ ناظرین طریقہ کار ہے ادغام کا کہ یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ایسے ہیں جن کو حروف ادغام کہتے ہیں، اگر ان کا ماقبل نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو یہ اپنے ماقبل کو اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں، ان کا ان کے اندر ادغام ہو جاتا ہے، اس کو کھا جاتے ہیں یہ ان حروف کو۔ اب دیکھیے اس سے آگے چلیں تو ادغام کی 2 اقسام ہیں، ادغام بالغنہ یعنی ادغام غنہ کے ساتھ۔ غنہ ناظرین آپ کے علم میں ہی ہوگا، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانے کو غنہ کہتے ہیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ، جی یعنی غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا اور بغیر غنہ کے بلا غنہ، ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ دیکھیے 6 حروف تھے جن پر ہم نے ادغام کیا، یا را میم لام واو نون، لیکن ان میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن پر ادغام کرتے ہوئے غنہ ہوگا اور کچھ حروف ایسے ہیں جن پر ادغام کرتے ہوئے غنہ یعنی ناک میں آواز نہیں جائے گی۔ تو ناظرین میں آپ کے سامنے یہ سبق پڑھوں گا اور آپ دیکھیے گا کہ کون کون سے حروف پر ناک میں آواز جاتی ہے اور کون سے حروف پر ناک میں آواز نہیں جاتی۔ تو آئیے، من یعمل، اس میں آپ دیکھیں یا کو میں نے پڑھا ہے تو ناک میں آواز گئی ہے، یعنی یا پر جب ادغام ہوگا تو غنہ ہوگا۔ اس کے بعد را پہ ہم ادغام کرتے ہیں، یہ ہے مر ربہم، مر ربہم، اس کو مر ربہم نہیں کہتے، لہذا پتہ چلا کہ جب را پہ ادغام ہوا تو غنہ نہیں کیا گیا۔ اب آ گئی ہے میم، لہٰذا میم پہ ادغام کر کے دیکھتے ہیں، میم ما، یہاں پہ بھی غنہ ہوا ہے۔ لام پہ ادغام کر کے دیکھتے ہیں، ملدن، 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 دیکھیے یہاں بھی ناک میں آواز نہیں گئی۔ اس کے بعد واو پر میوں والی جن، میوں والی جن، یہاں واو پہ بھی جب ادغام کیا ہے تو غنہ بھی ساتھ ہوا ہے، نون پہ بھی جب ادغام کریں گے مین نا تو غنہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیے ناظرین 1 2 3 اور 4 جگہوں پہ ادغام غنہ کے ساتھ ہوا ہے، یعنی ادغام بالغنہ ہے۔ جن حروف پر ادغام بالغنہ ہوا ہے ان کا مجموعہ ہی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، ان کا مجموعہ ہے ینمو، ینمو، یا نون میم اور واو، یا نون میم اور واو پر جب ادغام ہوگا تو ساتھ میں ناک میں آواز بھی جائے گی، غنہ بھی ہوگا، اور 2 حروف پھر باقی بچے ہیں، را اور لام۔ لام اور را 2 حروف ایسے ہیں جن پر ادغام تو ہوگا لیکن بلا غنہ، غنہ کے بغیر ہوگا، تو ادغام بلا غنہ والے حروف کا مجموعہ ہے لر۔ ایسے حروف جن پر ادغام ساتھ غنہ بھی ہوگا وہ حروف ہیں حروف ینمو، اور ایسے حروف جن پر ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، ادغام بلا غنہ والے حروف جو ہیں وہ ہیں لر، یعنی لام اور را۔ معزز ناظرین
آج کا جو ہم نے ادغام کا سبق جہاں تک پڑھا ادغام بلا گنہ اور ادغام بالگنہ تک، اور ہم نے 6 کے 6 حروف کی مثالیں پڑھی ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے حوالے سے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں کہاں پہ ادغام کرتے ہوئے ساتھ میں غنہ ہونا ہے۔ وہ 4 حروف ہیں یا نون میم واو، جن کا مجموعہ ہم نے ینمو لکھا ہے۔ 2 حروف ایسے ہیں کہ جن پر ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، ادغام بلا غنہ ہوگا، وہ ایک لام اور را ہے، ان کا مجموعہ ہے لر۔ تو ناظرین یہ آج کی تجوید کا سبق تھا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصے کی جانب۔ جی ناظرین، آج کے سبق کو ہم نے لکھ لیا۔ اس سے قبل کہ ہم اس کا ترجمہ کریں حسب معمول، آئیے پہلے اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ تجوید میں جو احکام ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں ان میں سے کون کون سا حکم جو ہے آج کے سبق میں آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ینقضون۔ ناظرین یہاں دیکھیے یہ ذال ہے، اس کو بالکل نرمی سے پڑھنا ہے، ہم نے سختی سے نہیں پڑھنا، نہ ہی اس پہ سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے یا ہے، یا کا ما قبل مکسور، ہم روز پڑھتے ہیں کہ یا کا ما قبل اگر مکسور ہو تو یا مدہ ہوتی ہے۔ الذین ینقضون، ینقضون، یہاں پہ دیکھیے نون ساکن تھا تو ہم نے اس پہ اخفا کیا ہے، واو کا ما قبل مدموم ہے لہٰذا ہم نے واو مدہ کی ہے۔ عہد اللہ، ناظرین دیکھیے ہا کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں، عین بھی عین وسط حلق سے ادا ہوتی ہے، ہا جو ہے وہ اقصی حلق یعنی انتہائی حلق سے ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں جلالت ہم نے کہا کہ اگر اس کا ما قبل مفتوح یا مدموم ہو تو اس کو مفخم یعنی پر کر کے پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ من بعدی، یہاں بھی دیکھیے اقلاب ہوا ہے، اقلاب ہم نے نہیں پڑھا، با کا ما قبل اگر نون ساکن ہو تو وہ اسے چھوٹی میم سے بدل دیتی ہے۔ اب من بعدی کی بجائے یہاں پہ ہم پڑھیں گے من بعدی میثاقہ۔ تو ناظرین یہاں بھی دیکھیے یا مدہ ما قبل مکسور، یہ الف مدہ، اس کے بعد یہ جو کھڑی زیر آئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یا المدیہ الصغیرہ۔ وَيَقْطَعُونَ، یہاں بھی ناظرین دیکھیے قاف ہے اور قاف آیا ہے ساکن، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ قاف طا با جیم اور دال جب ساکن آئیں گے تو ان پر آواز لگ کے واپس آئے گی، یعنی ان پہ قلقلہ ہوگا۔ واو دیکھیے واو کا ما قبل مدموم ہے لہٰذا یہ واو مدہ ہو گئی۔ اس کے بعد ما امر اللہ، دیکھیے میم کے اوپر مد ہے، مدات ہم نے ابھی نہیں پڑھی لیکن یہ مد منفصل ہے اور اس پہ توسط کرتے ہیں، اس کو 3 الف جتنا کھینچتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے پھر اس میں جلالت اور ما قبل مفتوح لہٰذا اس کو بھی پر کر کے پڑھا، کھڑی زبر کو ہم کہتے ہیں الف المدیہ الصغیرہ۔ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہاں پہ دیکھیے کہ کھڑی زیر ہے اور کھڑی زیر کو ہم کہتے ہیں یا المدیہ الصغیرہ۔ ان مدات پہ ابھی ہم نہیں جاتے، یہ آگے چل کے جب چیپٹر پڑھ لیں گے پھر میں آپ سے پوچھا کروں گا کہ یہ مد کون سی ہے، یہ مد کیوں آئی ہے اور اس مد کو کتنا کھینچیں گے۔ یہاں پہ ناظرین دیکھیں میں نے نشان لگایا ہے تو یہ یا سے یو صلا، لفظ یو صلا شروع ہوا ہے یا سے، اور یا آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ حروف ادغام میں سے ہے، یرملون میں سے ہے اور ما قبل آ گیا ہے نون ساکن، لہٰذا یا نے ما قبل نون ساکن کو اپنے اندر ضم کر لیا۔
ادغام ہو گیا، اور ادغام بھی وہ جو غنہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان یوصل یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ واو ہے، واو کا ما قبل مدموم، واو مدہ ہو گئی۔ وَيُفْسِدُونَ یہاں بھی دیکھیے واو کا ما قبل مدموم، واو مدہ۔ فِي الْأَرْضِ ناظرین یہ را ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر آئی ہے، را کے اپنے اوپر زبریہ پیش ہو یا خود ساکن ہے تو ما قبل پہ زبریہ پیش ہو، دونوں صورتوں میں را کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اَرْضِ اَرْضِ اُولَئِکَ یہ بڑی مد ہوتی ہے، اس کا نام کیا ہے اور یہ کیوں آتی ہے اور کہاں آتی ہے، یہ ہم جب پڑھیں گے اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھا کروں گا۔ ہم الخاسرون یہ دیکھیے یہاں پہ پھر الف المدیہ الصغیرہ اور اس کے بعد واو کا ما قبل مدموم، واو مدہ ہے۔ کیف تکفرون دیکھیے کیفہ میں یا آئی ہے اور یا سے پہلے زبر آ گئی، لہٰذا واو اور یا سے پہلے اگر زبر ہو، واو یا کا ما قبل مفتوح ہو تو یہ حروف لین کہلواتے ہیں۔ تکفرون میں بھی دیکھیے واو ہے اور واو کا ما قبل مدموم ہے یعنی پیش ہے، لہٰذا یہ واو بھی مدہ ہوگی۔ باللہ ناظرین یہاں پہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس میں جلالت اور اس میں جلالت کا ما قبل ہے مکسور یعنی زیر آئی ہے، تو اس میں جلالت کا ما قبل اگر مکسور ہو تو ہم نے کئی دفعہ پڑھا کہ اس کو ہم باریک کر کے مرقق کر کے پڑھیں گے اور یوں پڑھیں گے باللہ۔ اس کے بعد دیکھیے اوپر اس کھڑی زبر جس کو ہم الف المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ یہاں بھی دیکھیں نون ساکن پہ ہم نے اخفا کیا اور یہاں پہ اظہار شفوی ہے، یہ الف کا ما قبل تھا مفتوح، یہ الف مدہ، اس کے بعد نون تنوین پہ ہم نے اخفا کیا اور یہ پھر الف مدہ، پھر یہاں پہ ہم نے اظہار شفوی کیا ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ میم مشدد یہاں پہ غنہ ہوگا ڈیفینیٹلی، یا سے پہلے آپ دیکھیں کہ زیر آ گئی، یا کا ما قبل اگر مکسور ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، یہاں پہ پھر اظہار شفوی ہے۔ ثم یحییکم ناظرین پھر میم مشدد، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا، یا کا ما قبل جو ہے یہاں پہ دیکھیے وہ مکسور ہے، یہ بھی یا مدہ ہو گئی۔ ثم الیہ یہاں بھی دیکھیے میم مشدد ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا، یہ یا آئی اور یا کا ما قبل پھر آ گیا مفتوح، لہٰذا یہ بھی یا لین جیسے یہاں یا کا ما قبل مفتوح آ گیا تھا۔ ترجعون ناظرین را کو پر کر کے پڑھیں گے اور واو کا ما قبل آپ دیکھیں پیش ہے یعنی ضمہ ہے تو اس واو کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین تجوید کے حوالے سے تو ہم نے اس سبق کو پڑھ لیا، اب چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمہ کی جانب۔ الذین اس میں موصولہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ سب جو، وہ سب لوگ جو یا وہ سب جو۔ ینقضون ابھی ہم نے فعل مضارع نہیں پڑھا، جب پڑھ لیں گے تو پھر ہم اس طریقے سے پڑھیں گے کہ فعل مضارع جمع مذکر غائب۔ اب ہم جو پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ یا علامت مضارع ہے غائب کی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ۔ واو نون آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ واو نون اور یا نون کسی کلمہ کے آخر میں آ جائے تو وہ جمع کے لیے ہوتا ہے، اس کا معنی ہے سب یا سارے، تو وہ سارے۔ نقد ینقدو اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، توڑتے ہیں، تو الذین وہ سب جو، ینقدون وہ جو سارے توڑ ڈالتے ہیں، عہد اللہ عہد کا معنی آپ کے علم میں ہی ہے، وعدے کو کہتے ہیں عہد، وعدہ، اللہ کا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، بعد بھی اردو کا لفظ، اس کے بعد سے کس کے بعد سے، میثاق ہی، میثاق پختہ وعدے کو، ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، پختہ کر لینے کے بعد، پختہ وعدہ کرنے کے بعد کس کے ساتھ، ہی اس میں ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی اور اس کا مرجع ہے اس میں جلالت، یعنی اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کرنے کے بعد ینقدون وہ توڑ ڈالتے ہیں، واو کا معنی ہے اور۔ پھر اسی طرح یقطعون میں یا علامت مضارع ہے غائب کی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ۔
واو نون اور یا نون جمع کے لیے، ترجمہ سب یا سارے. درمیان میں اگر آپ دیکھیں قاف تا عین قطع، قطع یقطع انقطاع، قطع کر دینا، کاٹ ڈالنا، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں یا توڑ ڈالتے ہیں، بات ایک ہی ہے، اور وہ کاٹتے ہیں. ما موصولہ ہے، اس کا معنی ہے جو. امرا، امرا فعل ماضی ہے، آپ نے فعل ماضی تو پڑھ لیا ہے، فعل ماضی کی گردان ہم پڑھ چکے. امرا، امرا، امرو، یہ پہلے ہی صیغہ ہے جس کا نام ہے واحد مذکر غائب، یعنی اس ایک نے امر دیا، اس ایک نے حکم دیا. کس نے؟ اللہ، اللہ نے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش آتی ہے ما امر اللہ، جس کا حکم دیا ہے اللہ نے. جو حکم دیا ہے اللہ نے. با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہی اس میں ضمیر جیسے یہاں پہ آئی واحد مذکر غائب کی، یعنی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. ان کا معنی ہوتا ہے کہ، ان کا معنی ہے کہ. یو صالہ، یو صالہ فعل مضارع واحد مذکر غائب. اسی طرح ہم کریں گے کہ یا علامت مضارع غائب کی، اس کا ترجمہ ہے وہ. وصل، وصل وصول، واصل ہونا یعنی ملا دینا. یہ مجہول کا صیغہ ہے اور ان مصدریہ آ گیا. ان یوصلا کہ اسے ملایا جائے. وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں. ما امر اللہ بہی جس کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے کیا؟ ان یوصلا کہ اسے ملایا جائے، اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں. واو کا معنی ہے اور. یفسدون میں پھر یا علامت مضارع غائب کی، ترجمہ ہے وہ. واو نون پھر جمع کے لیے، ترجمہ سب یا سارے، وہ سارے. پھر دیکھیں درمیان میں اردو ہی ہے. فسادہ فساد کرتے ہیں، اور وہ سارے فساد کرتے ہیں. کہاں؟ فی کا معنی ہوتا ہے میں، الارض زمین، اور وہ سب زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک اس میں اشارہ ہے بعید کا، ذالک دانی کا، اولئک تل کا، تانی کا، اولئک. اولئک وہ جو سب ہیں، یعنی ان صفات کے جو حامل ہیں. ہم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی، ہوا ہما ہم، وہ سب، وہ سب. الخاسرون میں دیکھیں واو نون جمع کے لیے پھر آ گئی، ترجمہ سب یا سارے ہوگا. اور پیچھے ہے خاسر، خاسرن فاعلن کے وزن پر ہے، یعنی خسارہ پانے والے. واو نون آ گئی تو جمع، وہ سب خاسرون ہیں یعنی خسارہ پانے والے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں. اولئک وہ سب لوگ جو ہیں، ہم وہی ہیں، الخاسرون حقیقت میں خسارہ پانے والے. کیف کا معنی ہوتا ہے کیسے، استفہام کے لیے آتا ہے کیسے. تکفرون، تکفرون میں ناظرین آپ دیکھیے یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن ہم یوں پڑھیں گے تا علامت مضارع ہے. جیسے یا علامت مضارع غائب کی ہوتی ہے، یہاں بھی پڑھی یہاں بھی پڑھی. یہ تا علامت مضارع ہوتی ہے حاضر کی. یا غائب کو ہم وہ کہتے ہیں، حاضر کو تم کہتے ہیں. تو تا کا معنی ہے تم. اسی طرح واو نون پھر جمع کے لیے، اس کا بھی ترجمہ سب یا سارے. تو تم سارے. درمیان میں ہے کفر، کفر انکار کو کہتے ہیں. تکفرون تم کفر کرو گے، سارے تم انکار کرو گے. کیف تکفرون تم سب انکار کیسے کرو گے. باللہ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اس میں جلالت کا معنی ہے اللہ، اللہ کا تم انکار کیسے کرو گے. واو کا معنی ہے اور. ناظرین یہ بات یاد رکھ لیں، انتم یا کنتم سے پہلے عموماً جب واو آتی ہے تو وہ واو حالیہ ہوتی ہے. اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور حالانکہ. اور حالانکہ کنتم، کنتم فعل ماضی ہے اور آپ کل پڑھ چکے ہیں تا تما تم لگتا ہے فعل ماضی کے حاضر کے صیغوں کے اینڈ پہ. کانا کانا کانو، کانت کانتا، کننا کنتا، کنتما کنتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر تھے تم. حالانکہ تھے کانا یکون کا مطلب ہوتا ہے تھا تھی تھے. تم تم حالانکہ تھے تم امواتن مردہ. فا کا معنی ہے پس، پس کا مطلب ہوتا ہے پھر. پھر احیا یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب. اس نے زندہ کر دیا، اس نے حیات بخشی، اس نے زندہ کر دیا، زندگی بخشی. کس کو؟ کم،
کم اسم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، جیسے یہ ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی تھی، کا کما کم، کی کما کننا، یہ حاضر کے صیغے ہوتے ہیں۔ کم تم سب کو، پھر اس نے تم سب کو زندہ کر دیا، ثم کا معنی ہے پھر۔ یمیتو، یمیتو میں ناظرین دیکھیں پھر شروع میں یا آ گئی ہے، یا علامت مضارع۔ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز آپ اچھے طریقے سے ازبر کر لے کہ یا اور تا جو ہے وہ علامت مضارع ہوتی ہیں۔ ویسے تو یہ 4 علامتیں ہیں مضارع کی، حمزہ، تا، یا اور نون۔ تو کسی کلمہ کے شروع میں حمزہ آ جائے، سوائے اس کے کہ وہ حمزہ باب افعال کا نہ ہو، جیسے یہاں پہ حمزہ آیا ہے، اور تا آ جائے، یا آ جائے یا نون آ جائے، تو یہ 4 علامتیں ہیں فعل مضارع کی۔ یہاں یا آ گئی، یہ علامت مضارع ہے، غائب کے لیے ہوتی ہے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ۔ آگے دیکھیں میتو، یمیتو، یمیتو مات یمیتو، وہ موت دے گا یعنی مارے گا۔ ثم پھر یمیتو، وہ مارے گا، کس کو مارے گا؟ کم، کم اسم ضمیر جیسے یہاں پڑھی جمع مذکر حاضر کی، تم سب کو مارے گا، تمہیں، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ ثم پھر یا علامت مضارع غائب کی، اس کا ترجمہ وہ۔ یحیی جیسے یمیتو ہے وہ مارے گا، یحیی وہ حیات دے گا یعنی زندہ کرے گا، وہ زندہ کرے گا۔ کم پھر اسم ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تمہیں، پھر وہ تم سب کو زندہ کرے گا۔ ثم کا معنی ہے پھر، الا کا معنی ہوتا ہے طرف یا کی طرف، ثم پھر الا طرف ہی، پھر تیسری دفعہ ہمارے سبق میں آ جائی ہے، واحد مذکر غائب کی یہ ضمیر ہے، الیہ طرف اس کی، یہ ہو ضمیر کا جو ہی ضمیر کا مرجع ہے، یہ اس میں جلالت ہے، پھر تم اسی اللہ کی طرف، اسی کی طرف ترجعون۔ ترجعون میں بھی ناظرین دیکھیں یہ تو فعل مضارع مجہول ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لیکن ہم یوں پڑھیں گے تا علامت مضارع ہے حاضر کی، جیسے یہاں تکفرون میں تھی، اس کا معنی ہوتا ہے تم، پھر تم، واو نون جمع کے لیے آتا ہے، ترجمہ سب یا سارے، تم سارے، درمیان میں دیکھیں پھر اردو ہے، رجع یرجع رجوع کرنا، لوٹنا، لوٹائے جاؤ گے، یہ چونکہ مجہول ہے لوٹو گے نہیں بلکہ لوٹائے جاؤ گے۔ تا تم، راجع لوٹائے جاؤ گے، واو نون سارے، ترجعون پھر تم سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ معزز ناظرین ہم نے آج کا لفظی ترجمہ کر لیا گرامر کے نقطہ نظر سے، آئیے اس کا با محاورہ ترجمہ عرفان القرآن سے کر کے اس کے بعد پھر ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس سے پختہ عہد کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑا جائے، اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب آئیے آج کے ان 2 آیات کی ہم مختصر سی تفسیر کر لیتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے نافرمانوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ عہد الہی کو توڑتے ہیں، ینقضون عہد اللہ۔ اس کے بعد یہ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، قطع رحمی کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے ان میں؟ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ دین اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو اس عہد سے مراد اگر ہم عام عہد مراد لیں، جیسے کہ تفسیر جلالین میں ہے کہ اس سے ایک تو مراد ہے وہ عہد
جو اللہ رب العزت نے عہد الست لیا تھا، الست بربکم، اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ عالم ارواح کی سب ارواح کو جمع کیا تھا، اس میں عام بندوں کی ارواح بھی تھیں اور انبیاء بھی تھے، اور ان سے کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ دوسرا عہد اس سے مراد وہ ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے صرف انبیاء سے لیا تھا، جس میں کہا تھا کہ تم سب کے بعد میرا حبیب مکرم اور میرا حبیب محبوب نبی سیدنا محمد رسول اللہ آنے والے ہیں، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ان پہ ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ دوسرا یہ عہد ہو سکتا ہے، اور تفسیر جلالین میں وہ فرماتے ہیں کہ تیسرا عہد اس سے وہ ہو سکتا ہے جو بندے آپس میں کرتے ہیں، لین دین کا عہد ہے یا کوئی بھی وعدہ جو آپس میں وہ کرتے ہیں بیع و شراء کے متعلق، تو وہ عہد بھی مراد ہو سکتا ہے۔ نافرمان وہ ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرنی، این یو صلاح، ان رشتوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے، وہ آپ کے خونی رشتے ہیں، وہ آپ کے جغرافیائی رشتے ہیں، وہ آپ کے انسانی رشتے ہیں، وہ آپ کے مذہبی رشتے ہیں، وہ آپ کے ملکی اور بین الاقوامی رشتے ہیں۔ جن رشتوں کے ساتھ اللہ رب العزت این یو صلاح کہتا ہے کہ جڑے رہو اور اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کرو، تنہا نہ کر کے رکھو۔ اسلام ہمیشہ اجتماعیت کی بات کرتا ہے، اسلام ہمیشہ انسانیت کو جمع کرنے کی اور انسانیت کو باہم جوڑے رکھنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ان لوگوں کی مذمت کی جو یقطعون ما امر اللہ، ان رشتوں میں درار ڈالتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں جن کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، انسانی زندگی کے کچھ مراحل بیان کیے ہیں، کچھ عوالم بیان کیے ہیں۔ تفسیر منہاج القرآن میں ہے کہ پہلا عالم ہے عالم ارواح، یہ وہ عالم ہے جب انسان کو وجود انصری نصیب نہ ہوا تھا، اور یہ دور جو ہے یہ باپ کی صلب اور ماں کے رحم میں جسمانی تشکیل تک قائم رہتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا عالم جو ہے وہ عالم شہادت ہے، جب انسان کو حیات انصری عطا کر دی جاتی ہے جس میں اب ہم ہیں۔ اور تیسرا عالم عالم برزخ ہے جو موت سے شروع ہوتا ہے اور انعقاد قیامت تک قائم رہے گا۔ اور چوتھا اور آخری عالم عالم آخرت ہے۔ اس مرحلے کا آغاز قیامت سے ہوتا ہے اور پھر تا ابد الآباد تک یہ عالم آخرت جو ہے وہ قائم رہے گا۔ ناظرین، فعل ماضی کی اقسام ہم پڑھنے لگے ہیں، تو فعل ماضی جو ہے گزرا ہوا زمانہ، اس کی 7 اقسام ہیں۔ فعل ماضی کی 7 اقسام ہیں، ان کے نام آپ لکھ لیجئے۔ جی، ماضی مطلق، اس کے بعد ماضی قریب، اس کے بعد ماضی بعید، پھر ماضی استمراری، پھر ماضی شکی، پھر ماضی شرطی، اور پھر ماضی تمنی یا ماضی تمنائی بھی اس کو کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ 7 اقسام ہیں فعل ماضی کی۔ فعل ماضی کی 7 اقسام ہیں جو ہم نے لکھی: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکی، ماضی شرطی اور ماضی تمنی۔ پہلی 3 اقسام جو ہیں وہ ہم آج پڑھ لیتے ہیں، اگلی اقسام جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو ڈیلے کریں گے اور آگے چل کے ہم پھر اس کو پڑھیں گے۔ ماضی مطلق جتنے بھی ماضی کے صیغوں سے ہم نے گردانے کی ہیں وہ ساری ماضی مطلق کی گردانے تھی۔ مطلق کا معنی اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے مقید، یعنی جس کو قید کر لیا جائے یا کوئی نہ کوئی شرط لگا دی جائے۔ اس میں کوئی شرط نہیں لگائی جاتی اور اس میں غیر مشروط طور پر یہ ماضی ہوتی ہے، اس میں قرب و بعد کی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ ماضی مطلق کی ایک مثال ہے کتبہ،
اب کاتبہ کا معنی ہے اس نے لکھا. اب اس میں قرب و بعد کی کوئی شرط نہیں ہے کہ کیا اس نے تھوڑی دیر پہلے لکھا ہے یا بہت عرصہ پہلے لکھا ہے, آیا یا اس میں پاسٹ کنٹینیوس کی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ کیا وہ لکھتا ہی رہتا تھا, نہیں, بلکہ مطلق ہے کہ اس نے لکھا. اس کے بعد جب ماضی آپ نے قریب بنانی ہوتی ہے, قریب کا معنی لینا ہوتا ہے کہ اس نے ابھی ابھی یہ کام کیا, تو ماضی مطلق کے ساتھ یہی جو ماضی مطلق ہے کتبہ تھا, تو اس کا ہم نے بنانا ہے کہ اس نے ابھی لکھا, تھوڑی دیر پہلے, تو جسٹ قد لگا دینے سے ماضی مطلق بن جاتی ہے. اور اس کی گردان بھی ساری گردان اسی طرح چلے گی, ساتھ قد کا اضافہ کر دیں گے. قد کتبا, قد کتبا, قد کتبو, قد کتبت, قد کتبتا, قد کتبنا, قد کتبتا, قد کتبتما, قد کتبتم, قد کتبتی, قد کتبتما, قد کتبتنا, قد کتبتو, قد کتبنا. یہ تو ہو گئی ماضی قریب. اب ماضی بعید اسی طرح ماضی مطلق کے ساتھ کانا لگا دینے سے ماضی بعید بن جاتی ہے. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جیسے کاتبہ کا صیغہ بدلے گا, ساتھ کانا کا صیغہ بھی بدلے گا. ایک گردان ہوگی کانا کی, ایک گردان ہوگی کاتبہ کی, یا جو بھی صیغہ ہوگا اس کی. جیسے کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا, تھی یا تھے. کانا کتبا, کانا کتبا, کانو کتبو, کانت کتبت, کانتا کتبتا, کننا کتبنا, کنتا کتبتا, کنتما کتبتما, کنتم کتبتم, کنتی کتبتی, کنتما کتبتما, کنتنا دربتنا, کنتو دربتو, کننا دربنا. جی ناظرین, یہ ماضی بعید بھی ہم نے پڑھ لی. استمراری کا تعلق چونکہ فعل مضارع سے ہے اور مضارع ابھی ہم نے نہیں پڑھا, تو اس کو میں نے پوسٹ پون کر دیا کہ اس کو اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ جا کے ہم دیکھ لیں گے اور پڑھ لیں گے. 4 حصے مکمل ہو گئے ہمارے درس کے. ابھی چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کے آخری حصے کی جانب, جس کا نام ہے حصۃ الدعاء, یعنی آج کی دعا. تو آئیے پڑھتے ہیں آج کی دعا. آج جو دعا پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بیت الخلاء میں جاتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے, وہ دعا ہم آج پڑھیں گے. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت ناظرین یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم کا معنی ہے اے ہمارے اللہ, انی بے شک میں, اعوذ پناہ مانگتا ہوں میں, بکا تیری, من الخبث خباثت سے, والخبائث اور خبیث چیزوں سے. اللہم انی اعوذ بکا, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں, من الخبث خباثت سے, گندگی سے, والخبائث اور گندی چیزوں سے یا خبیث چیزوں سے. تو ناظرین یہ آج کی دعا تھی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء میں جائیں تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں اور بیت الخلاء سے نکلتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھیں. جیسا کہ مسجد میں جاتے وقت ہم پہلے دایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں اور پھر بایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے اندر رکھتے ہیں, نکلتے وقت بایاں پاؤں اندر رکھتے ہیں. لیکن جب بیت الخلاء جائیں گے تو پھر اس کے الٹ کریں گے, پھر اس کے برعکس کریں گے. جب داخل ہوں گے تو بایاں پاؤں رکھیں گے اور جب نکلیں گے تو پھر دایاں پاؤں رکھیں گے. یہی سنت طریقہ ہے. تو ناظرین آج کے اس 17ویں لیکچر میں ہم نے تجوید میں ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ 6 حروف یا را میم لام واو نون تھے. ان میں سے ینمو وہ تھے جن پر ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوتا تھا, اور لام اور را لر وہ حروف تھے جن پر ادغام بلا غنہ کے ہوتا تھا.
فعل ماضی کی 7 اقسام پڑھی، ماضی مطلق، قریب، بعید، استمراری، شکی، شرطی اور تمنی. اور آج کی دعا ہم نے پڑھی ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعا. اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر